سب سے پہلے تو آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں اس بات کی کہ یو آر گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف دا سوسائٹی. آپ جو ہیں وہ سوسائٹی کا ایک بھاگ بننے جا رہے ہیں اور یہ خوش نصیبی ہے. کئی لوگ ہیں ہماری دنیا میں جن کی عمر ہو چکی ہے، جن کو تمنا ہے، یا تو کوئی جوڑا ہی نہیں ملتا، ان کو رشتہ ہی نہیں ملتا ہے تو بہت سارا پریشر ان پر ہوتا ہے، یا یہ کہ ایکسپینس اور خرچے ان کے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ایفورٹ نہیں کر پاتے. تو بہرحال کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے ہی ملک میں اور ہمارے ہی علاقوں میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی نکاح کی عمر ہو چکی ہے لیکن ان کو کسی وجہ سے موقع نہیں ملتا. اور ظاہر سی بات ہے یہ انسان کا ایک اندر کا تقاضا ہے، نیچرل ارج ہے یہ، اور یہ اگر صحیح طریقے سے پورا نہیں ہوگا تو کہیں نہ کہیں انسان کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پورا تو کرے گا ہی. تو اس لیے یہ بہت اہم بات ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ملنے والوں کو بھی ایک زمانے میں یہ موقع ملا اور آپ کو یہ موقع مل رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نکاح جو ہے نا وہ انسان کے ایک فطری ضرورت ہے. ہر انسان جس طریقے سے کھانے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، پینے کی ضرورت ہوتی ہے، پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہر انسان کو ایک لائف پارٹنر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کیوں ضرورت ہے انسان کو اپنے زندگی میں لائف پارٹنر کی؟ اس لیے کہ مرد کے لیے بہت سارے کام وہ ہیں جو وہ نہیں کر سکتا، اس میں کمیاں ہیں، اور عورت کے لیے بھی بہت سارے کام وہ ہیں جو وہ خود نہیں کر سکتی. مرد کے وہ کام پورے ہوں گے عورت سے اور عورت کے وہ کام پورے ہوں گے مرد سے. اس لیے یہ سمپل ضرورت ہے انسان کی. بہت ساری چیزیں انسان تب پوری کر پاتا ہے جب اس کی زندگی میں کوئی لائف پارٹنر آتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایک عورت بھی تب پوری کر پاتی ہیں جب اس کی زندگی میں ایک لائف پارٹنر آتا ہے. اور اسی لیے سب دھرم والے شادی کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی ضرورت ہے، یہ مسلمانوں کی نہیں، انسان کی. چاہے وہ سکھ دھرم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ عیسائی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ بدھزم سے، وہ کسی بھی دھرم سے تعلق، اس کو ضرورت ہے ہی لائف پارٹنر کی. تو انسان کی فطری ضرورت ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو انسان کے اندر کی جو چیزیں ہیں نا، اسلام اس کو مارتا نہیں ہے، خوب سمجھے. اسلام اس کو ابھارتا ہے اور اس کے لیے ایک سسٹم کریٹ کرتا ہے کہ بھئی آپ اس کو ایسے نہیں، ایسے کریں گے. یہ شاید میرے خیال میں دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو یہ بتاتا ہوں، بلکہ بہت سارے دھرم تو وہ ہیں جو نکاح نہ کرنے پر ایمفیسائز کرتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ بھئی تجرد کی زندگی گزارو، اکیلے جیو، مت کھاؤ مت پیو. اور ان لوگوں کے وہاں وہ آدمی اتنا ہی مہان مانا جاتا ہے جو کیا لے لیتا ہے؟ سنیاس لے لیتا ہے. اسلام ایک انسان کو اچھا انسان بناتا ہے، اسی لیے انسان نے ایک سسٹم دیا، کس کا؟ پورا جینے کا. اور اس جینے کے سسٹم میں ایک اور سسٹم دیا، نکاح کا، کہ دیکھو یہ تمہاری ضرورت ہے، تم ایسے ایسے کرو گے، اس کو ایسے نہیں کرو گے. مضبوط تمہارا مسجد میں نکاح ہوگا گواہوں کی موجودگی میں، اور پھر تم کسی کو اپنے یہاں لائف پارٹنر بنا کر لاؤ گے. یہ نہیں کہ جو مرضی ہے تم اس طریقے سے آزادی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو. اس میں تو نقصان ہے. کتنے نقصان ہیں؟ اتنے نقصان ہیں کہ آج کل جو یورپ ماشاءاللہ جس کو دیکھ کر کے ہمارے منہ میں بہت پانی آتا ہے، اس کی اونچی بلڈنگیں اور یہ وہ جو بھی ہیں، اس یورپ کے اسکول کے فورم میں یہ کھانا ہی اڑا دیا گیا ہے کہ بھئی تمہارا باپ کا نام کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر شادی کے
زندگی گزار رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو کھانا آئے گا کہاں سے؟ ایک عورت کے ساتھ جب 4 مرد اپنی ضرورت کو پوری کریں گے تو کیسے یہ پتہ لگایا جائے گا کہ اس کا باپ کون ہے؟ یہ نقصان ہے۔ حرامی اولاد پر مشتمل ہیں یورپ کی ایک اچھی خاصی آبادی، اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ تہذیب اپنے آپ خودکشی کرے گی، جو بہت خوبصورت دکھتی ہے، جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، یہ علامہ اقبال نے کہا۔ کھرا تم جسے سمجھ رہے ہو وہ زرے کم عیار ہوگا، یعنی یہ جس کو دنیا بہت اچھا سمجھ رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کی پول لوگوں کے سامنے کھلے گی۔ تو یہاں میں سمجھانا جو چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم جس اسلام کو مانتے ہیں اس اسلام کو ہمیں دل سے فالو کرنا چاہیے، کہ اس نے ہمیں ایک نکاح جیسی عظیم سسٹم دی، اور صرف دی نہیں، اس کو کس سے جوڑ دیا؟ عبادت سے۔ شاید دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، بھائی انسان کھا رہا ہے مثال کے طور پر، اور وہ کھانا کیا بن رہا ہے؟ عبادت۔ نکاح کر رہا ہے جس میں صرف اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، یہی تو ہے۔ لیکن یہ خواہش پوری کرنا بھی کیا بن رہا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تھا نا اسی سوال پر تو، کہ کیا کوئی مرد اپنی عورت سے ضرورت پوری کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے؟ اسی لیے کہ بھئی یہ تو خالص دنیاوی چیز ہے۔ تو یہ اسلام پر ہمارا ایمان تازہ ہونا چاہیے کہ اسلام ایک ایسا دین اور ایسی شریعت ہے، اور اللہ نے ہمیں اس کی ایسی توفیق دی ہے کہ ہم جس اسلام کو مانتے ہیں اس نے ہمیں نکاح پر آمادہ کیا، اور اس کے لیے ایک سسٹم دیا کہ بھئی ایسے نکاح کرو۔ آپ کو بیچ میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تیسری تو نمبر 1 کی بات میں کنکلوژن کر رہا ہوں۔ نمبر 1، نکاح انسان کی فطری ضرورت ہے۔ نمبر 2، اسلام نے اس تقاضے کو بہت خوبصورت طریقے سے پورا کیا ہے۔ یورپ والے اس کو پورا کر رہے ہیں جانوروں کی طرح، کہ ٹھیک ہے تمہیں دل کرتا ہے نا اپنی خواہش پوری کرنے کا، کسی سے بھی کر لو، اپنی ماں سے کر لو، اپنی، یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں، اپنی بہن سے کر لو، اپنے کسی محرم جو تمہاری عورت ہے اس سے کر لو، یا کوئی بازار میں آتی جاتی عورت سے کر لو۔ یہ کانسیپٹ کریٹ کیا ہے۔ اچھا، آگے چل کر کے یورپ نے یہ بھی کانسیپٹ کریٹ کیا کہ بھئی یہی کیا ضروری ہے کہ وہ عورت ہو؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تمہیں تو اپنی خواہش پوری کرنی ہے نا، تو یہ کیا ضروری ہے کہ سامنے عورت ہو؟ تم مرد ہو، مرد سے بھی پوری کر سکتے ہو۔ عورت کے لیے کیا ضروری ہے کہ مرد ہو، عورت سے پوری کرے۔ اور آپ حیران ہوں گے اس کے قانون پارلیمنٹ میں پاس ہو چکے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے LGBT۔ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کرنا کبھی، لیسبین، گیز۔ لیسبین کا مطلب ہے عورت سے خواہش پوری کرے۔ سبحان اللہ، بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ گے، مرد سے خواہش پوری۔ آپ سوچو یہ کون، یہ ٹائی بائی پہننے والے کر رہے ہیں جن کو دیکھ کے ہمارے منہ میں پانی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لال بتی میں گھومنے گاڑی والی، جو لال بتی والی گاڑی آتی ہے نا، اس میں ماشاءاللہ جو آفیسر جاتے ہیں اور ہم ان کو ایک سر کی طرح دیکھتے ہیں، یہ اس پر سائن یہ لوگ کرتے ہیں جن کو اتنا کامن سینس نہیں ہے۔ تو اس سے تو ہم ملا لوگ ہی اچھے بھائی۔ دنیا ہمیں جاہل کہتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے۔ ذرا بھی عقل ہوتی تو تم یہ قانون پاس نہ کرتے ہیں۔ اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یعنی اس کو لانے کے لیے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ بولیے آپ کہ یہ پاس ہونا چاہیے، یہ آنا چاہیے۔ آزادی کے نام پر ہو رہا ہے یہ۔ اسی نام پر انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ آزاد۔ تو وکیل صاحب پھر کالا کوٹ پہن کے ہی کیوں جاتے ہیں؟ آزاد ہے نا، بنیان پہن کے جائے۔ لال بتی دیکھ کے پھر رکنا کیوں ضروری ہے؟ چلتے رہو، آزادی ہے نا۔ آزادی لمٹ میں ہوتی ہے۔ آزادی جب لمٹ کراس کرتی ہے تو وہ ہوتا ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو اسلام پر ہمارا ایمان تازہ ہونا چاہیے۔ تیسری بات، نکاح کا لفظ جب آج کل بولا جاتا ہے تو مجھ جیسے نوجوانوں کے ذہن و دماغ پر جو تصور اور جو خیالات کا ایک، یوں کہیے کہ
ایک محل بنتا ہے وہ بہت ہی رومانٹک قسم کا ہوتا ہے. یعنی یہ سوچتا ہے کہ بس میری 3 تاریخ کو شادی ہے تو 3 تاریخ کو میں بنوں گا شاہجہاں اور میرے گھر والی بنے گی ممتاز بیگم اور ہم مل کے بنائیں گے تاج محل. نکاح صرف رومانٹک قسم کی سوچ نہیں ہے. نکاح از دا رسپانسبلٹی. میرج از دا ناٹ اونلی جوک. میرج از دا رسپانسبلٹی. نکاح ایک ذمہ داری ہے. اور یاد رکھو ہم جب مسجد میں بیٹھتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے دل میں آتا ہے کہ بھائی قبول کیا, کیا پوچھتے ہو آپ؟ اسی دن کا تو انتظار تھا, آپ پوچھتے ہیں. تو ہم جب کہتے ہیں کہ ہاں میں نے قبول کیا تو خالی کیا قبول کیا؟ رومانٹک قسم کا تصور نہیں, اس میں سب آ گیا. جی ہمارے بچے ہوں گے, ان کی ہم تربیت کریں گے, یہ ہم نے قبول کیا, یہ ہے اس میں. میری بیوی کی ذمہ داری مجھ پر ہے, یہ میں نے قبول کیا. میری بیوی بھوکے نہیں مرے گی, یہ میں نے قبول کیا. میرا بیٹا یا بیٹی بیمار ہوگی تو میں اس کا علاج کراؤں گا, یہ میں نے قبول کیا. یہ ہے قبول. تو اس رومانٹک قسم کی سوچ سے یہ بازاری لڑکوں کے لیے ٹھیک ہے, غیر مسلم لڑکوں کے لیے ٹھیک ہے. ہم مسلمان ہیں, بہت سی وہ چیزیں جو ہمارے یہاں ہمارا پوائنٹ آف ویو الگ ہے اور ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل الگ ہے. ان کے وہاں ہوگا وہ ہنی مون بنی مون, ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. رومانٹک قسم کی سوچ ہی کی وجہ سے وہ سارے فسادات ہوتے ہیں جو ہم سنتے ہیں نکاح میں. کیوں؟ اس لیے کہ سوچ خالی کیا بنی ہے؟ صرف نفسانی خواہش اور نفسانی خواہش آٹے میں نمک کے برابر ہیں. کیا حقیقت ہے اس کی؟ ضرورت ہے. یہ بھی بات یاد رکھو, نکاح ضرورت ہے, مقصد نہیں. میرج از دا ناٹ گول آف دا لائف, اٹس دا پارٹ آف دا لائف. یہ زندگی کا ایک بھاگ ہے, پوری زندگی نہیں ہے کہ انسان 24 گھنٹے لگا پڑا ہے فون پہ. یہ ٹھیک نہیں ہے, ایک بھاگ ہے. اور رومانٹک قسم کی سوچ ہی کی وجہ سے وہ سارے خرافات ہوتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو نوجوان نسل میں اب آ رہے ہیں. نہ صرف غیر مسلموں میں, اچھے خاصے مسلمانوں میں بھی آ رہے ہیں. اس لیے پہلے تو یہ کانسیپٹ ہم صحیح کریں, میں بھی صحیح کروں کہ نکاح ایک عظیم ذمہ داری ہے, اور جو اس کو ذمہ داری سمجھے گا وہ پھر کنٹرول میں بھی رہے گا. جو صرف رومانٹک قسم کی سوچ رکھے گا وہ آؤٹ آف دا کنٹرول ہو جائے گا. اس لیے نکاح کا جو تصور ہے دور حاضر میں نوجوانوں میں, اس کو ضرورت ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. اور اگر ہم اس کو ٹھیک کریں گے تو اس کی دلیل کیا, میں بتاتا ہوں. جو صرف رومانٹک سوچ رکھے گا وہ کیا کیا کرے گا؟ وہ کھانوں سے کھیلے گا. یہ بھی عجیب خرافات ہیں, انڈے لگائے جا رہے دوسرے میں. سبحان اللہ, کیا حالت ہے آپ سوچئے ذرا. کپڑے اچھے خاصے بیچارے دلہے کے ہیں, اور چھوٹے نوجوان بچے, میں تو بچے ہی کہوں گا, وہ نوجوان ہوتے تو یہ نہ کرتے, سالن لگا رہے ہیں, کپڑے پھاڑ رہے ہیں, ایسا پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کی مستی اور وہ اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ ہو جائے. یہی تو چل رہا ہے آج کل. اس لیے ہم نکاح کریں یا ہم کسی کے نکاح میں دوست بن کر کے جائیں, یہ نہ کریں, یہ بالکل نہ کریں. اچھے سے اچھا کھائیں. نکاح کے دن کو موت کا دن نہیں بنانا ہے. خوب انجوائے کریں, خوب خوشی منائیں. خوشی منانے کی شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن میں نے کہا ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. خوب کھائیں, خوب پئیں, خوب ذرا ہلکی پھلکی باتیں کریں, دوستوں کے ساتھ خوب رہیں, لیکن وہ نہ کریں جس کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا. ورنہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے پتہ ہے؟ ابھی تو ہم خوش ہو جائیں گے, لیکن ہمیں نہیں معلوم یہ 2 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال بعد ہمارے ہی پیروں میں آئے گا. یہ ہوتا ہے. کہاں کا کیا ہوا کہاں اڑے آتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے. اس لیے
اس بات کو بطور ایک خاص دیکھو، سماج قانون بنائے، معاشرہ قانون بنائے، ہم بچے ہیں، میں بچہ ہوں، قبول کیا ہے، اس کا مطلب ہم نکاح کے لائق ہیں. اور یہ حرکتیں کر کے ہم یہ نہ بتائیں کہ نکاح پڑھانے والے نے غلطی کی ہے نا. اس لیے ان سب چیزوں کو اوائڈ کریں. یہ خرافات جو چل رہے ہیں مارکیٹ میں، دوستوں کو جو پریشان کرنے کی، مذاق اور مستی الگ چیز ہے. تو یہ جو ہے نا نفسانی خواہش کو پورا کرنا، یہ میں نے کہا آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اور ہمارے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم تو ایک بات فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے بندھن میں آئیں. اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی عورت ہمارے پاس آنے کی غلطی کرتی اور ہم کسی عورت کو لانے کی غلطی کرتے. ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں کہ میں تو بھاگتا نکاح کی مجلس سے کہ بھائی مجھے نکاح مت کراؤ، جو سزا چاہے دے دو، یہ سزا مجھے مت دو. چوتھی بات یا تیسری بات ہو گئی کہ نکاح کا جو کانسیپٹ ہمارے دل دماغ میں ہے اس کو ذرا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ سارے خرافات اگر ہم یہ ٹھیک کریں گے تو وہ سارے خرافات تو آٹومیٹیکلی بندی ہو جائیں گے. تو صحیح رخ پر نکاح کو ذرا ہم لائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور نمبر 4، ایک چیز، ایک ماسٹر کی جو ہماری میرج لائف کو اچھا بنائے گی، وہ ماسٹر کی ہے تو بتائے گا آپ میں سے ایک ماسٹر کی جو اچھا، مجھے نہیں، میں یقین کیسے کہتا ہوں آپ میں سے شاید کسی کی توجہ وہاں جائے، تو بتائے گا آپ میں سے ایک ایسی صفت جو انسان اگر اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کی یہ میرج لائف بہت اچھی گزرے گی. تو بتائے گا آپ میں سے، جو بھی غلط آئے گا یار، اور کیا ہوگا، برداشت کرنا. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ ہے. چلیے، صبر. اور بہت اچھا، میں اس پر بھی آ رہا ہوں، بہت اچھی بات. اور کوئی صفت جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی، خالی کپڑے تھوڑی خریدنے چاہیے، ہمیں اپنے اندر بھی تو کچھ ڈیزائننگ کرنی پڑے گی نا. اوپر اچھا ہوگا، اندر سے سب بگڑا ہوا ہوگا تو اندر کریٹ کرنا پڑے گا. نکاح کی شاپنگ کرتے وقت اپنی بھی شاپنگ کیجئے خود، کہ دیکھ بھائی تیرے اندر غصہ بہت ہے، اور نکاح کے لیے یہ بہت خطرناک چیز ہے. نکاح سے پہلے چل جاتا تھا، اب تو وہ ہے تقوی. تقوی ماسٹر کی ہے. ہم تقوی کا لفظ سنتے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ دیندار بننے کے لیے ٹھیک ہے، دلہا بننے کے لیے یہ کیا تقوی. تقوی کے بغیر کوئی شوہر اچھا شوہر نہیں بن سکتا، اور تقوی کے بغیر کوئی دلہن اچھی دلہن نہیں بن سکتی. تقوی کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تقوی بھی ہم جو سمجھ رہے ہیں 80 سال کا بڈھا، ہاتھ میں تسبیح، کرتا لمبا، گدے پر رومال، یہ تقوی کی شکل ہے، یہ تقوی نہیں ہے. تقوی ہاں ہونا یہاں ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیے آپ نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہے اس میں کیا آیت ہیں؟ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اللہ کے نبی یہ آیتیں پڑھتے تھے. کیوں؟ آپ خوشی کے موقع پر ہم کو کیا یاد دلا رہے ہیں؟ تقوی. اس لیے کہ تقوی ہی سے ہم کنٹرول میں رہیں گے، ورنہ خوشی میں انسان بھول جاتا ہے. دوسری آیت میں سے اشارہ کر دوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. دوسری آیت میں بھی تقوی. پہلے ایمان والوں کو تقوی کا حکم، دوسری آیت میں سب انسانوں کو تقوی کا حکم، اور پھر تیسری آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا لہ. کیوں اللہ کے نبی بار بار تقوی کو یاد کیوں دلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اچھا شوہر بننے کے لیے تقوی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس لیے اس کو بھی ذرا ہم ذہن میں رکھیں. اور ایک آخری کچھ ٹپس بتاتا ہوں آپ کو جس سے ہماری زندگی اچھی گزرے گی. وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے جو شروع میں آپ سے بات کہی کہ کیوں ضروری ہے انسان کے لیے ایک لائف، میں لفظ کیا یوز کر رہا ہوں؟ لائف پارٹنر. یعنی وہ بھاگیدار ہے ہمارا زندگی کو چلانے میں. ہم اوپر اور وہ نیچے نہیں ہیں.
وی آر دا ایکول، ہم برابر ہیں. اور اسی کو عربی زبان میں زوج کہتے ہیں. زوج کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کے دو ٹکڑے کر دو تو یہ بھی زوج ہے، اور اسی لیے شوہر کو بھی زوج کہا جاتا ہے اور عورت کو بھی زوج کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر شوہر عورت کو تکلیف دے گا تو وہ اپنے ہی ایک باغ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اور عورت اگر شوہر کو ستائے گی تو عورت اپنے ہی ایک باغ کو ڈیمیج کرتی ہے، اور پھر زندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھیک چلے گی نہیں. وہ ہماری زندگی کی پارٹنر ہے. ہاں، تربیت کی ذمہ داری اللہ نے کس کے حوالے کی ہے؟ یہ نہیں کہ دوست ہے تو میں کیسے اس کو کہوں، میں کیسے اس کو کچھ ہدایات دوں، وہ الگ چیپٹر ہے. لیکن ہم یہ تصور کریں ذمہ داری بھی تو کوئی چیز ہے. تو ہمارے اندر کون سی بیماری زیادہ ہے؟ ہاں بولیے. غصے کی بیماری. تو غصے کو ذرا کنٹرول میں کرنا. اب یہ خانقاہ کا کام نہیں ہے، یہ اچھا شوہر بننے کے لیے بھی ضروری ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں جو خانقاہ میں جائے وہ اپنا غصہ دور کرے؟ ہم تو کہاں گئے. غصے کو دور کیے بغیر بات بات میں غصے ہو جانا، بات بات میں فرسٹریٹ ہو جانا، بات بات میں چلانا، یہ ٹھیک طریقہ نہیں. اور یہ ازدواجی زندگی میں کڑواہٹ پیدا کرتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ بطور شوہر آپ کیسے تھے. کیسے تھے آپ پتہ ہے؟ ایک مرتبہ حضرت صفیہ کو اونٹ پر چڑھنا تھا. اونٹ تو اونچا، کوئی سیڑھی وغیرہ تو تھی نہیں کہ کیسے چڑھا جائے. آپ حیران ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نیچے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا پیر اس طرح کیا، اس طرح، یعنی آپ نے اس کو سیڑھی بنایا. حضرت صفیہ نے اپنا پیر آپ کی ران پر رکھا اور آپ کی ران کے سہارے سے وہ اونٹ پر چڑھی. واہ رے اللہ کے نبی، یہ ہے اللہ کے نبی. آپ کی بیوی کو کہیں تکلیف ہوتی تھی، آپ اس پر ہاتھ پھیر کر شفا کی دعا کرتے تھے. حدیث میں آپ 2 مرتبہ اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے، ایک صبح اور ایک عصر بعد. 2 وقت. دنیا کا مشغول انسان کہ فری تھے آپ. اچھا، آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے مسکرا کر داخل ہوتے تھے. تبلیغ کا بوجھ جتنا اللہ کے نبی پر تھا کسی پر ہوگا؟ پڑھانے کا بوجھ جتنا اللہ کے نبی پر تھا کسی پر ہو سکتا ہے؟ امت کا غم جتنا آپ پر تھا کسی پر؟ پھر بھی وہ نبی جب گھر میں داخل ہو رہا ہے تو، اور ماشاءاللہ ہم اور میں، پتہ نہیں چلتا ہے تمہیں میرے سر میں کتنے ٹینشن ہیں. سارے ٹینشن آؤٹ آف دا ڈور. جہاں اندر ہم لائیں ہماری ازدواجی زندگی کی دھجیاں اڑ جائے گی. اور ایک آخری بات کہ نکاح کے بعد بہت سارے ہو سکتا ہے چیلنجز آئیں، اس لیے کہ ماں باپ بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، یہاں بھی ماں باپ ہیں، ساس سسر بھی ہیں، ایک پورا خاندان بنتا ہے نا. دوسرا، اگر اللہ نہ کرے کہیں ہم الجھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں، تو ہمیں ہمارے کسی اچھے رہبر سے، جن کے ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے، جن سے ہمیں یقین ہے کہ ہمارا بڑا ہے، اور جن سے ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمیں پراپر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ اس نے دنیا دیکھی ہے، اس کی نیت صاف ہے، یہ ہمارا خیر خواہ اور بھلا. یہ بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے. ہر مشورہ دینے والا خیر خواہ ہو اس زمانے میں یہ ضروری نہیں ہے. تو ہم بلا تکلف اس کے پاس جا کر مشورہ کر لیں کہ بھئی یہ مجھے پرابلم ہو رہی ہے تھوڑی سی، سب اچھا چل رہا ہے لیکن یہ ذرا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، میں اس کو کیسے مینیج کروں. تو امید ہے کہ ہم اس دوسروں کے سامنے گانے کے بجائے اسی ایک پرٹیکولر انسان سے ہم اس کو کہیں، اور وہ بھی کیوں؟ تاکہ وہ ہمیں اس کا سولیوشن بتائیں. تو پھر امید ہے کہ ہمارے جو بھی تھوڑے بہت ڈسٹریکشن جو انسان کی میرج لائف میں آتے ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گے. یہ بہت دعائیں اور تمنائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، ازدواجی زندگی میں آپ کو کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے، آپ کے ماں باپ بھی خوش ہوں، آپ کے ساس سسر بھی خوش ہوں، ان کو بھی یہ لگے کہ ہمیں اچھا داماد ملا ہے، اور آپ کے امی ابا کو بھی لگے کہ ہمیں اچھی بہو ملی ہیں جو ہماری خدمت کر رہی ہیں. اور اس وقت ذرا بہت احتیاط سے نمازیں نہ جائیں، بطور خاص اس رات کی فجر. دیکھو ہم مسلمان ہونے سے نکل نہیں جاتے دلہا بننے سے، ہم دلہا بنتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، ہے نا. اور یاد رکھو اس دن اگر ہم نے فجر پڑھی وہ بھی مسجد میں با جماعت، تو اللہ تو راضی ہوگا اپنی جگہ، سماج اور سوسائٹی میں بھی ہمارا ایک
ویلیو کریٹ ہوگا کہ نہیں؟ اور ہم یہ ثبوت دیں کہ نہیں دلہے ہم جیسے بھی ہو سکتے ہیں، جو نکاح کی رات میں بھی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آدھی رات کو اپنی دلہن کو چھوڑ کے چلے گئے جہاد کے لیے، نہیں سنا ہم نے واقعہ؟ اور ہم فجر میں نہیں اٹھ پاتے ہیں، اور جاگتے ہی تو ہوتے ہیں، فجر میں نہیں آ سکتے، فجر بعد ہی سو لیں۔ تو صحابہ تو بیوی کو چھوڑ کر جہاد میں، جہاں امکان نہیں ہے کہ واپس بھی آئیں گے کہ نہیں۔ اور ہمارے جو رشتہ دار ہو، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے رشتہ دار ایسا ہو جس سے ہماری بول چال بند ہو، ایسا بھی ہوتا ہے آج کل۔ اور اگر ہمارے امی ابا نکاح میں ان کو انوائٹ نہ کریں تو آپ ان پر زور ڈالیے کہ نہیں ابا میرا نکاح ہوگا جب آپ پورا میرے رشتہ دار کو بلائیں گے، جو ہو چکا وہ ہو چکا، میں اپنے نکاح کو خراب کرنا چاہتا نہیں ہوں، آپ ان کو بلائیے، وہ ہمیں بلائیں یا نہ، ہم تو چاہتے ہیں ان کو۔ اور خوب رشتہ داروں سے ملیے، اپنے بڑوں سے، اپنے چچا سے، اپنے ماموں سے، اپنے نانا نانی دادا دادی سے ان کی دعائیں لیجئے، سمجھے آپ؟ یہ کرنے کے کام ہے نکاح سے پہلے، اور خوشی خوشی بہت اچھے طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے نکاح کیجئے، لیکن لمٹ میں۔